چمک تجھ سے پاتے ہیں سبز پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سبز پانے والے۔ توجہ کرو پانے والے، تو پانے والا بن، تو پانے والا بن، پھر دیکھ جو پانے والے ہیں وہ پاتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سبز پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بارش جب آندھی ہے تو کیا نیچے دیکھتی ہے؟ لاہور ہے کہ اسلام آباد، پنڈی ہے کہ فیصل آباد، پہاڑ ہے کہ ریگستان، دریا ہے کہ جھرنا، لہلاتا کھیت ہے یا کیچڑ؟ بارش دیکھتی؟ میرے اور آپ کے آقا جان فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے بارش ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو برستی ہے، قصور اپنا ہے۔ یاد رکھنا ہم نے اپنے کٹوروں کو الٹا کیا دل کے، خدا کی قسم اگر اس کو ہم سیدھا کر لیں، ایک قطرہ بھی آ گیا نا، ایک قطرہ بھی، برس نہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا گیا، ایک قطرہ بھی آ گیا نا، ہماری دنیا اور آخرت کو کفایت کر جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ ادب کو ایسے تھوڑی کہتے ہیں نا کہ برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والا۔ توجہ کی نہیں آپ نے، توجہ کی نہیں۔ امام کہتے ارے یہ ارے او کہاں استعمال کرتے؟ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اچھا یہ لہجے کے شعر ہوتے ہیں، لہجے کے شعر ہوتے ہیں۔ ایک شاعر نے لہجے کا شعر لکھا، یوں پکارے ہیں ہمیں کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں ہمیں کوچے جانا والے، ادھر ابے او اللہ اکبر۔ یہ ہوتے لہجے کے شعر، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ادھر ابے او چاک گریواں والے، یہ ہے لہجے کا شعر۔ سنو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو زندہ ہے تو
چشم عالم سے چھپ جانے والے. بتاؤ میں نے کبھی پوری محفل میں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھو؟ میں نے کہا آپ سے ہاتھ اٹھاؤ؟ آپ نے اٹھا دیا خود. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے صحابی تھے اور بڑے بزنس مین تھے اچھے. وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ان کا پانی کا جہاز جو ہے نا بہت زیادہ 1 مہینے تک طوفان میں رہا اور 1 مہینے کے بعد ایک ایسی جگہ پر اس کو پہاڑ پر لگا کہ وہاں جا کر اس نے ایک بڑے عجیب مخلوق سے اس کی ملاقات بھی ہوئی اور اس نے تعارف فرمایا اپنا کہ میں دجال ہوں. اور لمبی حدیث ہے یہ باب الفتن میں موجود ہے مسلم شریف میں. تو اب سنیے جب وہ آئے نا مدینہ شریف تو انہوں نے حضور سے بتایا کہ میری ملاقات ہوئی ہے میری اور یہ میں ایسے شخص سے مل کے آئے ہیں. تو حضور نے کہا آ جاؤ صحابہ آ جاؤ آ جاؤ. سب کو جمع کیا. کہا میں نہ کہا کرتا تھا دجال کے بارے میں یہ مل گیا اور دجال بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ نہیں آ سکے گا. وہاں پہ فرشتے ننگی تلوار لے کھڑے ہوں گے سرحدوں پر. میرے آقا نے اس وقت بڑے مسرت سے فرمایا منبر پر یوں اسا مارا تھا یہ مدینہ یہ مدینہ. 3 دفعہ حضور نے فرمایا یہ مدینہ یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے. دجال داخل نہیں ہو سکے گا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. دجال جب آئے گا نا وہ داخل تو ہو سکے گا نہیں تو کیا ہوگا بتائیں مدینے کی زمین ہلے گی زلزلہ آئے گا. جب زلزلہ آئے گا نا تو منافق نکل کے بھاگ جائیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ زلزلہ آئے گا تو جو کچھ رہ رہے ہیں نا وہ بھی بگڑ جائیں گے لیکن ابھی پورے نکلیں گے نہیں. ایک مرتبہ پھر زمین ہلے گی تو زمین جب آخری دفعہ ہلے گی نا تو سارے منافق نکل جائیں گے. پھر مدینے میں کوئی منافق نہیں ہوگا. مطلب ابھی سبحان اللہ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا نا تو سارے منافق نکل جائیں گے. پھر مدینے میں سارے مومن ہوں گے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والا رہے گا یوں ہی ان کا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا اس کی
یاد رکھنا اس بات کو. شیطان کو مارنا آسان ہے, شیطان کو بھگانا آسان ہے, نفس کو مارنا مشکل. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ میں کنورٹ نہ ہو جائے, جب تک نفس مطمئنہ میں کنورٹ نہ ہو جائے تب تک خطرہ ہے. لیکن جب مطمئنہ میں کنورٹ ہو گیا نا پھر خطرہ نہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان بند ہو جاتا ہے, ہے کہ نہیں؟ قید کر لیا تھا, قید کر لیا تھا, پھر بھی ہمارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہوتے, پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. یہ پتا ہے گناہ کون کرواتا ہے ہم سے؟ اعلیٰ حضرت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو انار کھانے کی خواہش ہوئی. انار آج میں کھا کے آیا, سبحان اللہ, سفید انار جو بے دانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ان کو انار کھانے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے 40 سال تک انار نہیں کھایا. 40 سال ان کو خواہش رہی, 40 سال تک خواہش یہی رہی کہ انار کھا, انار کھا, انار کھا, نہیں کھائی. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم نوازی فرمائی, زیارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی کچھ حق ہے. تو کہتے میں نے کھا لیا. تو جیسے ہی میں نے انار کھایا نا تو پھر مجھے دودھ پینے کی خواہش ہوئی. تو میں نے کہا 40 سال انتظار کر, پھر کبھی حضور خواب میں آئیں گے تو پلائیں گے. سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے جب یہ کہا نا تو خواہش ختم ہو گئی. ابھی آپ سمجھے نہیں, انار کی خواہش کی 40 اور یہ اے گئی. یہ فرق ہے. امام کہتے ہیں یہ تمیز کرنا سیکھو کہ کون سی خواہش نفسانی ہے, کون سی شیطانی ہے. امام کہتے ہیں شیطان کی خواہش ہے نا وہ بدلتی دیتی, یہ نہیں مانتا اس کو یہ دے, یہ نہیں اس کو یہ دے, ادھر نہیں پھنستا ادھر پھنسا, وہ بدل دیتا ہے. اس کا مقصد ہی گمراہ کرنا ہے. لیکن نفس کی خواہش جس پر اکڑ جائے نا اس میں لمبی. اب بندہ خود غور کرے کہ کتنے گناہ مجھ سے میرے نفس کرواتا ہے, کتنا شیطان. ہم تو ہر چیز شیطان کے ہاتھ میں, شیطان نے کروائی. نفس کو مارنا مشکل ہے, شیطان کو مارنا بھگانا آسان ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کون سی خواہش ایسی ہے جو میری نفس کی. اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں ایسے ایسے اوراد جمع کیے ہیں. اس میں ایک وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ بندہ اگر پڑھ لینا صبح اور شام تو شیطان بمیں لشکر کے اگر آ جائے نا اس کے ساتھ اس سے گناہ نہیں کروا سکتا الا جب تک کہ وہ خود نہ کرے. تو میرے پیارے بھائیوں, نفس جو ہے نا وہ نہیں, یہ تو یوں تھا, یہ تو وہ اس لیے تھا, وہ تو یوں ہو گیا تھا, چدرانا تجاہل عارفانہ کرنا. امام کہتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا,